السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوالی کے موقع پر جو جادوگروں کے ذریعے چھوڑے جاتے ہیں، جیسے کہ مٹکی کا جادو، جھاڑو کے ذریعے، اور بھی طرح طرح کے جادو ہیں جو جادوگروں کے ذریعے انسانوں کو تکلیف پہنچانے، نقصان پہنچانے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جیسے کہ شیطان انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نا، اسی طرح سے شیطانوں کے چیلے جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کو بس مزہ آتا ہے اس میں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، چور ہوتے ہیں ان کو چوری کرنے میں مزہ آتا ہے، شرابی ہوتا ہے اس کو شراب پینے میں مزہ آتا ہے، اور پورے ملک میں جو دہشت گردی جو لوگ پھیلاتے ہیں تو ان کو دہشت گردی پھیلانے میں مزہ آتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے بس۔ اسی طرح سے جادوگروں کو اسی میں مزہ آتا ہے کیونکہ ان کو شیطان کو خوش کرنے میں ہے نا۔ تو اس طرح کے جو جادو ہوتے ہیں، تو جو مسلمان بالکل الگ ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، بھائی ایک طرف غیر مسلموں کی کالونی ہو گئی، ایک طرف مسلمانوں کی کالونی ہو گئی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں ملی جلی آبادی ہے، یعنی غیر مسلموں کے بیچ میں مسلمان رہتے ہیں اور اس طرح کا، یا ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جادو ٹونے ٹوٹکے وغیرہ کے، تو کہیں نہ کہیں ایک ڈر والی فیلنگ آ جاتی ہے نا، کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کچھ جادو وغیرہ لگ جائے۔ پریگننٹ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی گھبرا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں 2-3 باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جادو کا کوئی اثر آپ لوگوں پر نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ ہمیں اور آپ کو یہ یقین بنانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ سپر پاور ہے، اللہ ہی طاقت والے ہیں، اللہ ہی قدرت والے ہیں، اور ایک ایمان والے کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی طاقتیں مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی اللہ کی طاقت کے سامنے۔ تو ایمان اور یقین مضبوط بنانا ہے کہ مٹکیاں یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے، یا جادوگر میرا کیا بگاڑ لیں گے، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے وہ شیطانی اثر ہوتا ہے، اور ایمان کا جو اثر ہوتا ہے وہ قرآنی اثر ہوتا ہے، اللہ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی یاد ہے، کلمہ طیبہ اس کے دل میں بسا ہوا ہے۔ تو آپ ذرا خود سوچو کہ جس کے دل میں کلمہ طیبہ ہو، بھائی جو کلمہ پڑھنے والا ہے ایمان والا ہے، اس کا مطلب کیا کہ کلمہ طیبہ اس نے پڑھ رکھا ہوا ہے، کلمہ طیبہ کا اثر اس کے اندر ہے، تو شیطان کا اثر کلمہ طیبہ کے اثر کے آگے کیا کام کر سکتا ہے؟ اسی لیے پہلا حکم جو قرآن اور حدیث میں دیا گیا وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو، بس اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو، یہ شیطانی طاقتیں کیا بگاڑ دیں گی تمہارا۔ تو اسی لیے ایمان مضبوط بنانا ہے۔ دوسرا، صبح شام کی جو دعائیں ہیں، خاص طور پر آیت الکرسی کا اہتمام۔ آپ اگر ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ صبح بھی آیت الکرسی پڑھو اور چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، اپنے بچوں کو بھی آیت الکرسی پڑھاؤ، وہ پڑھنا نہیں جانتے تو آیت الکرسی پڑھو اور ان بچوں پر دم کر دو، ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز جب ہو جائے تو مغرب کے بعد آپ بسم اللہ کر کے اپنے دروازے کو لاک کر دیں، بچوں کو باہر مت جانے دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بچے بھی باہر گھومتے پھر رہے ہیں، چھتوں پہ پھر رہے ہیں، تو فضول کاموں سے بچوں کو روکو، ہے نا، اور بے فکر ہو جاؤ، بس بسم اللہ کر کے دروازہ لاک کرو، بسم اللہ کر کے برتن ڈھک دو، ہے نا، اور گھر میں جو ہے نا آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، اور خود بھی اپنے اوپر دم کر لو، بچوں کے اوپر بھی دم کر دو۔ تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کا اہتمام اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، کہ میرے جو بندے ہیں ان پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو حرام سے بچتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اسی لیے جادو کا جو اثر ہے وہ دینداروں پر نہ کے برابر ہوتا ہی نہیں ہے پہلے تو، اور ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی تو وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں تو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، ویسے تو ساری زندگی گناہوں سے بچنا چاہیے لیکن کم از کم اس دن تو بچنا چاہیے۔ پریگننٹ خواتین کو چاہیے کہ وہ چھتوں پر بلا وجہ نہ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو 3 کام ہو گئے، پہلا اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، دوسرا آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر دم کر لینا ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، اور مغرب کے بعد گھر سے باہر مت نکلو فضول میں، چھتوں پر نہ ٹہلو کہ چھتوں پر بلا وجہ پٹاخے دیکھنے جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں لگو، پہلے سو جاؤ۔ فجر کی نماز کا اہتمام، کیونکہ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اب جو اللہ کی حفاظت میں چلا جائے اس پہ شیطان کیا اثر کرے گا؟ تو یہ 3 کام آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ کوئی مٹکی وٹکی کے جادو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شیطانوں کی کیا مجال کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے، سمجھ رہے ہو؟ شیطان کی طاقت تو ذرا سی ہے،
کلمہ طیبہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اسی لیے ایمان مضبوط کرو اور اپنے دل میں یہ فیلنگ لے کے آنی ہے. اپنے ہوتا ہے نا آدمی اپنے اندر ایک ہمت پیدا کرتا ہے، ایسے ہی اپنے اندر ہمیں یہ چیز لانی ہے کہ میرے ساتھ تو کلمے کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، شیطان میرا کیا بگاڑ لے گا. بعض دفعہ خواتین گھبرا جاتی ہیں تو گھروں پہ کچھ لگا رہی ہیں، ٹونے ٹوٹکے کر رہی ہیں. کچھ نہیں کرنا، یہ 3 کام کر لو، انشاءاللہ دیوالی کے موقع پر جتنے بھی جادوگروں کے ذریعے جو جادو چھوڑے پھینکے جاتے ہیں ان سے انشاءاللہ محفوظ رہو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.